إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ حجرات سے ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلامی اخوت، یعنی اسلامی بھائی چارہ۔ اسلام ایک عالمی دین ہے، اس کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہ چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، چاہے کوئی گورا ہو یا کالا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، یا پھر وہ چاہے کسی بھی زبان کے بولنے والا ہو، یا پھر وہ چاہے کسی بھی کلچر کا حامل ہو، لیکن بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کے اقرار کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان کا جو رشتہ آپس میں ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی۔ اگر آپ زمانہ جاہلیت کا ذرا مطالعہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا۔ آپس میں دشمنی، لڑائی اور جھگڑے اور فساد اور بگاڑ کا ایک ماحول قائم تھا، اور لوگ اپنے اپنے ان لڑائیوں پر، ان جھگڑوں پر اور اپنے اختلافات پر فخر بھی کیا کرتے تھے، اور فخر کی نوعیت یہ تھی کہ ایک مرنے والا مرنے سے قبل اپنے
جو پیچھے رہنے والا ہے اپنے بال بچوں کو اس کی نصیحت کر کے جاتا تھا کہ فلاں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اس کی دشمنی برقرار رہنی چاہیے۔ یہ حالت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور جب انہوں نے اسلام کو اپنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کے اندر ان کے دلوں کی وہ صفائی کی ہے، اور ان کو دلوں کے اندر وہ اخوت اور محبت اور بھائی چارگی کا وہ جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو جو مہاجرین صحابہ تھے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ، یعنی جو مدینے میں رہنے والے تھے، ان صحابہ کے ساتھ ان کی مواخات کی، ان کے رشتے بنائے، ان کے بھائی چارگی کے رشتے قائم کیے، اور وہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا، اتنا پائیدار ہوا وہ رشتہ کہ اللہ اکبر کی تاریخ کی کتاب کو اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری انسانی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو محض ایک کلمے کے بنیاد پر جو رشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، وہ رشتہ پوری تاریخ انسانی کے اندر ملنا مشکل ہے۔ رشتے تھے اللہ اکبر، انصار و مہاجرین کا رشتہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنے والے، مکہ سے آنے والے مہاجرین کا رشتہ، بھائی چارگی کا رشتہ، مدینے کے مسلمانوں سے یعنی انصاریوں سے جنہوں نے مدد کی تھی ان لوگوں کی، جس کی بنا پر انہیں انصاریوں کا لقب ملا۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کے بارے میں کہا کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے پسند کر لیں، جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں گے، یہ ہمارے کاروبار ہیں، یہ ہمارے کوٹی باڑی ہے، یہ ہمارے مکان ہے، یہ ہمارے پراپرٹیز ہیں، آپ ان میں سے جو چاہیں آپ آدھا آدھا کر دیتے ہیں، ایک حصہ آپ کا ہوگا، ایک حصہ میرا ہوگا۔ اللہ اکبر، تاریخ انسانی تاریخ کے اندر ایسی مثال ملنے مشکل۔ وہ رشتہ قائم کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العالمین نے اسی اخوت اور اسی بھائی چارگی کا ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، ابھی خطبے میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کسی کو بھائی کہتا ہے اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ بھائی کے کہنے سے کسی کو آپ نے بھائی بنایا، کسی کے ساتھ آپ نے اخوت قائم کی، محبت قائم کی، تو اب آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یظلمہ، اب ایک مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرے گا کبھی۔ جب آپ نے کسی کو بھائی کہا ہے، آپ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھائی کہیں پریشان ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی بھی طریقے کی پریشانی میں اگر مبتلا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ دیتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ تمہارا معاملہ ہے تم سمجھو، ہمارا معاملہ ہم سمجھے کہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک اخوت کی مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ میرے بھائیو، اگر میں اسلامی اخوت کی تاریخ بتاؤں اور اس کے واقعات بتاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر آپ خطبوں میں، جمعہ کے خطبے میں یا دیگر تقاریر میں اور دیگر واعظ نصیحت کی محفل میں مسلمانوں کی اخوت اور بھائی چارگی کی مثال اور ان کی داستانیں سنتے رہتے ہوں گے۔ بہت سارے داستان اور بہت سارے واقعات ہمیں معلوم ہیں، میں اس کا اعادہ کرنا نہیں چاہتا ہوں آج کے خطبے میں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس اخوت و محبت کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اس اخوت و محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کے تقاضا کیا ہے، اس کے تقاضا کو جاننا ضروری ہے۔
سب سے اہم کام جو آپ کو کرنا ہے آپس کے رشتے کو بنانے کے لیے اور مسلمانوں کے باہم متحد رہنے کے لیے اور مسلمانوں کی بھائی چارگی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے جو سب سے عظیم نسخہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے میرے بھائیوں، وہ اتنا آسان نسخہ ہے کہ اس نسخے پر عمل کرنے کے لیے ایک پیسے کے خرچ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اور کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملے تو اسے سلام کرے۔ اللہ اکبر! یہ سلام، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا یہ جذبہ آپس کے رشتے کو بڑھانے کے لیے اور آپس کی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ۔ مسلمان آپس میں سلام کلام کرنا چھوڑ دے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہم نے سلام کی معنی کو نہیں جانا، سلام کے مفہوم کو نہیں جانا، ہم نے سلام کو انا کا مسئلہ بنایا ہے۔ اس کو میں سلام کروں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے سلام کرے گا۔ سلام آج میرے لیے انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ سلام انا کا مسئلہ نہیں ہے، سلام تو یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے سامنے والے کو اس بات کی پوری یقین دلاتے ہیں کہ میرے بھائی میرے جانب سے آپ محفوظ ہیں، میرے جانب سے آپ محفوظ ہیں، میں آپ کی عزت پر حملہ نہیں کروں گا، میں آپ کے مال پر حملہ نہیں کروں گا، میں آپ کی جائیداد پر حملہ نہیں کروں گا، میں آپ کی ذاتیات پر حملہ نہیں کروں گا، میرے جانب سے آپ مطمئن رہیے۔ جب ایک بندہ اپنے بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ اللہ کو فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے۔ جب سلامتی نازل فرمانے کی دعا کرتا ہے تو پتہ چلا کہ بندہ بھی اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے نہ بغض رکھتا ہے، نہ کینہ رکھتا ہے، نہ حسد رکھتا ہے، نہ اسے جلن رکھتا ہے، نہ اس کو برباد کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کو عام کیجیے۔ دیکھیے سلام کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم کو کوئی سلام کرے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ تو تم بھی اس کو ویسا ہی جواب دو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یا اس سے زیادہ بہترین انداز میں جواب دو۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام۔ اگر تم کو اور بہترین انداز میں کہنا فحیوا باحسن منها، اور زیادہ اس کو بڑھا کر بہترین انداز میں کہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی کہہ دو اس کو، بہترین انداز میں سلام کا جواب دو۔ یہ سلام کرنے کا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق میں سے فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہوتے ہیں، 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ اس میں سے ایک حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم کہتا ہے، بہترین انداز میں اس کو اپنے بھائی کو مخاطب کرتا ہے۔ اور دراصل میں نے پہلے ہی کہا کہ جو سلام کرنے والا ہوتا ہے دراصل وہ اپنے جانب سے آپ کو اطمینان دلاتا ہے کہ آپ مطمئن رہیے میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو وہ بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ایمان لے آئے، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم آپس میں محبت پیدا کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ ایک مسلمان جب تک آپس میں محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے کی وجہ سے، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔
آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ آج عجیب معاملہ مسلمانوں کا ہو گیا ہے، آج معمولی باتوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام ترک کر دیتا ہے، سلام ترک کر دیتا ہے مسلمان۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا دوسرے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے سے سلام کلام ترک کر دے؟ یہ کیسا معاملہ؟ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں، دوست احباب کی بات چھوڑ دیجئے، برسہ برس ہو گئے سگے بھائی نے اپنے بھائی کو سلام نہیں کیا، برسہ برس ہو گئے، اور سلام کا معاملہ یہ آج یہاں ہے کہ آج بیٹا اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹے کو سلام نہیں کرتا۔ آج ہم لوگوں نے سمجھا کہ سلام باہر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے۔ گھر میں باپ کو سلام کریں گے، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، باپ بیٹے کو سلام کرے گا، بیٹا اس کو سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھروں میں داخل ہوتے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ معاشرہ کو وجود میں لایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی وجہ سے آپس میں اخوت پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی اخوت کو قائم رکھنے کا جو پہلا نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے سلام و کلام کا معاملہ اختیار کرے۔ دوسرا، اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے جو دوسرا کام یہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے گروہ میں، مسلمانوں کی جماعت میں آپس میں کوئی نا اتفاقی پیدا ہو جائے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ایک سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، بہت مشہور کہاوت ہے، گھروں میں کہا جاتا ہے کہ دو چار برتن آپس میں ہو تو وہاں سے آواز آتی ہے، مشہور کہاوت ہے۔ اسی کہاوت کو اب پورے مسلم معاشرے پر اس کو اب دیکھیں کہ اگر معاشرے کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کوئی تنازع ہو گیا ہے، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو ہمارا رول اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا رول شیطان کی طرح ہونا چاہیے کہ دو آدمی فلاں کے پاس جائے، دو آدمی فلاں کے پاس جائے اور دونوں کو لگائے بجھائے؟ یہ شیطانی فعل، یاد رکھیے گا۔ اور آج جو پوری دنیا کے اندر آج جو اختلافات جو ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو برداشت نہیں کرتے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں آپس میں گھل مل کر ہے؟ کیوں آپس میں شیر و شکر ہے؟ کیوں؟ جب مسلمان آپس میں متحد رہیں گے تو ان کی جو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور جو بڑا کام ہوتا ہے، جس ایم کو لے کر اور جس اہم کام کو لے کر ایک انسان آگے بڑھتا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب آپس میں مسلمان متحد نہ ہو اور جب اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک بڑا معاملہ جس مقصد کے لیے انسان وجود میں آیا ہے اور اس کام کو انجام دینا چاہتا ہے اور اس کام کی جانب ترقی کی جانب رواں دوا ہے، تو کچھ لوگ آپس میں آئیں گے جو سماج اور ماحول کے اختلاف پیدا کریں گے۔ تو ہمارا رول کیا ہونا چاہیے وہاں پر؟ ہمارا رول یہ ہونا چاہیے شیطان کی طرح سے کہ فلاں کے پاس بھی جائے، فلاں کے پاس بھی جائے اور فلاں کے پاس جا کر دونوں کی شکایت کریں اور ان دونوں کے اختلافات کو اور ہوا دیں اور بڑھائیں، تاکہ دور رہو اور دور رہو۔ میرے بھائیو، یہ شیطانی فطرت ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یاد رکھیے گا، شیطانی عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نسخہ بتایا قرآن کریم کے اندر وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں کی دو جماعت میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے، مسلمانوں کی جماعت میں اگر اختلاف پیدا ہو، دو گروہ ہے، دونوں گروہ میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، دین کے معاملے میں کوئی اختلاف پیدا، کوئی بھی ایسا نزاع، کوئی بھی ایسا معاملہ پیدا ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ کچھ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور کہنا چاہیے آئیے میں آپ کے اختلافات کو دور کرتا ہوں، آپ کا جو معاملہ ہے ختم کیجئے، ختم کر کے آپس میں اتحاد پیدا کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں حکم دیا قرآن کریم کے اندر۔ جو آیت میں نے پڑھی اس سے پہلے کی آیت ہے اس کے بعد کی آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، تم تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ نے فرمایا لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، جو رشتے بگڑ چکے ہیں اس کو بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جان رہا ہے، تمہارے اختلاف کو بھی جان رہا ہے، کیا وجہ ہے، ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کا دوسرا نسخہ جو میں نے بتایا وہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو اس تنازع کو حل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صلح اور صفائی کرا دیا جائے، کیونکہ صلح اور صفائی کرانے والے کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت سنائی ہے، بڑی خوشخبری سنائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو نماز سے، صدقہ سے اور روزے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، ایک ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ کر دوں جو نماز سے بھی زیادہ بہتر ہے درجے میں، اور روزے سے بھی زیادہ بہتر ہے، صدقہ سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ کیا ہے، کون سا عمل ہے جو نماز سے بھی زیادہ بہتر ہے، صدقے سے بھی زیادہ بہتر ہے، روزوں سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصلاح ذات البین، کہ مسلمانوں کے آپس میں صلح کرا دینا، کہ دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا دینا، ان تمام عملوں سے زیادہ بہتر عمل ہے کہ مسلمانوں کے آپسی اختلاف جہاں ہو وہاں پہنچ کر ان کے درمیان صلح صفائی کرا دینا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرا عمل کہ مسلمان آپس کے مسلمانوں میں آپسی تعلقات جہاں خراب ہو، ہمارے گھروں میں تعلقات خراب ہو، ہمارے رشتہ داریوں میں تعلقات خراب ہو، میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو، تھرڈ پرسن آ کر کے، تیسرا آدمی آ کر کے ہمارے حالات کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ شیطانی فطرت ہے، میاں بیوی کے درمیان رکھنا ڈالنا، خاندانوں کو برباد کرنا اور گھروں میں اختلاف ڈالنا، یہ شیطانی فطرت ہے، انسانی فطرت نہیں ہے۔ لہٰذا انسانی فطرت کو اپنائیے جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرائیے۔ اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے خیر اور بھلائی کا حکم، نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہوا کرتی ہیں۔ مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہوا کرتے، مومنہ عورت مومنہ عورتوں کی دوست ہوا کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یأمرون بالمعروف، یہ معروف کا حکم دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو معروف کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ بر اور تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، مسلمانوں کی مدد کرو۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی، مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا کوئی گروہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، دعوت دین کا کام انجام دے رہا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ تعاون کرو، اپنا دست تعاون بڑھاؤ، کہو آپ اس کام کو انجام دیجئے، میرے طرف سے بھی کچھ کہا، میں
میں بھی اگر میرے تعلق کوئی ذمہ داری ہے تو آپ مجھے بھی بتائیے. اگر مال کی ضرورت ہے مال دیں گے, وقت کی ضرورت ہے وقت دیں گے. اگر کوئی میرے پاس صلاحیت ہے اس صلاحیت کو خرچ کرنا ہے آپ مجھے بتائیں, میں اس صلاحیت کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی کے کاموں میں تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ کے کاموں میں سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کیجیے. آج برائی کے کاموں میں بڑا ساتھ دیا جاتا ہے. اگر دو چار لوگ سماج کے اندر ناسور بنے ہوئے ہیں جو سماج کو برباد کرنا چاہتے ہیں, دو چار لوگ ہوتے سماج کے اندر جو لوگ سماج کو برباد کرنا چاہتے ہیں, سماج کے اندر برائی کو لانا چاہتے ہیں, سماج سے اچھائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جسے آپ سماج دشمن عناصر کے نام سے جانتے ہیں. سماج کے اندر ایسے کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کا ساتھ دینے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, ان کی حمایت کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. چلو وہ کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوپنلی حمایت کرتے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے جو کرنا, میرا گھر تو ٹھیک ہے, میں اپنے گھر میں آتا ہوں, صبح کام میں جاتا ہوں, بال بچے کو کھانا کھلاتا ہوں, اپنے گھر کے دروازہ بند کر کے سو جاتا ہوں. سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم کو سے مطلب نہیں ہے, جو کر رہا ہے کرنے دو. یہ بدترین لوگ ہیں, یہ بدترین لوگ ہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہ کے کام میں سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کیا کرو. اللہ رب العالمین نے اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے جو نسخہ بتایا ہے وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے, دین کی تعلیم دے اور توحید و سنت کی تعلیم لوگوں کے درمیان عام کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کی وصیت کرنے والا ہوتا ہے, حق کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے, حق بات لوگوں کو بتانے والا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی جہاں کھڑا ہوں اس مسجد کے اندر خطبہ جمعہ دے رہا ہوں. آپ صرف اپنے علاقے کا سروے کر لیں, صرف اپنے علاقے کا, آپ کو پرسنٹیج ایسے ملیں گے جو توحید سے ناواقف ہیں. پرسنٹیج ملیں گے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں, پرسنٹیج ملیں گے جو توحید سے ناواقف ہیں, جن کو معلوم ہی نہیں کہ توحید ہے کیا, توحید ربوبیت کیا ہے, توحید الوہیت کیا ہے, توحید اسماء و صفات کیا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پرسنٹیج ملیں گے. ہمیں پتہ ہے نا کیا ہمارا معاملہ یہی ہے کہ اللہ خیر صلی اللہ, مسجد میں آئے 5 وقت کی نماز پڑھ لی, معاملہ ختم ہو گیا. مسجد تو آباد ہے, 2 صف نمازیں ہو رہی ہے, ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ میں لوگ آ جا رہے ہیں, ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے علاقے کے ہر اس در تک, اس دروازے تک اللہ کی توحید کو پہنچائیں؟ کیا ذمہ داری آپ کی نہیں ہے؟ پوچھے گا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن, یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین پوچھے گا آپ سے, اس ایسے علاقے میں جہاں میں نے تمہیں قدم جمانے کے لیے موقع دے دیا, 5 وقت کے لیے نماز پڑھنے کا تمہیں موقع دے دیا, کیا تم نے اس سے فائدہ اٹھا کر وہاں پر رہنے والے لوگوں کو کیا تم نے توحید کا درس دیا یا نہیں دیا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں آپ میرے بھائیوں, کل قیامت کے دن دامن پکڑ لے گا اگر آپ جنت پہ جائیں گے تو, دامن پکڑ لے گا اگر آپ جنت میں جائیں گے تو. یہ وہ شخص ہے جو اسی محلے میں رہتا تھا, اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, کبھی ہمیں توحید کی دعوت نہیں دی. آپ جنت میں جا رہے ہیں, یہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے, اس نے مجھے بتایا نہیں توحید کیا ہے. والمؤمنون والمؤمنات, مومن مرد مومنہ عورتیں, بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہوا کرتی ہیں. یأمرون بالمعروف, یہ معروف کا حکم دینے والے ہوتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور منکرات سے روکنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے, وہی شخص مومن ہو سکتا ہے. آپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں موحد بن جائیں, آپ چاہتے ہیں ہم شرک نہ کریں, آپ کا بھائی شرک میں غوطہ زن رہے, آپ کو اس سے پرواہ نہیں ہے. آپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ آپ متبع سنت بن جائیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع اور پیروی کریں, اور آپ کا بھائی بدعت و خرافات میں غوطہ زن رہے, آپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے مومن. آپ مومن وہ ہے جو اپنے لیے چاہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہے, یہ مومن ہے.
میرے بھائیوں، اسلامی اخوت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ سماج کے اندر توحید کی دعوت کو پیش کی جائے، کتاب و سنت کی دعوت پیش کی جائے۔ کتاب و سنت کی دعوت کو پیش کرنے کے بہت سارے راستے آج ہیں، اب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر محلے میں جا کر اسٹیج ہی لگانا پڑے گا، آپ کو ضروری نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی دعوت کے بہت سارے ذرائع ہیں، پمفلٹ ہے اور دیگر شکلیں ہیں، بہت سارے آج پیغام کو بھیجنے کے بہت سارے ذرائع اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے دور میں اللہ رب العالمین نے کافی وسائل و ذرائع پیدا فرما دیے۔ ان کو اختیار کیجئے اور ہر گھر تک، ہر دروازے تک اللہ کی توحید کو پہنچائیے۔ اگر کوئی ایک دروازہ باقی بچ گیا، کوئی ایک دروازہ اگر باقی بچا جہاں آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی، یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ کے دامن کو پکڑا جائے گا۔ یہ تیسرا حق ہے، تیسرا تقاضا ہے اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے، مسلمانوں کو دین کی دعوت پیش کی جائے، توحید سے روشناس کرایا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دی جائے۔ یہ مسلمانوں پر اخوت اسلامی کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی اخوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرے۔ آپ غور کریں، آپ کے گھر کے بغل میں کوئی ایسا ہوگا جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، بس آپ کے گھر کے جسٹ بغل میں، آپ کے گھر کے جسٹ بغل میں کوئی ایسا ہوگا جو بیمار ہوگا، کسی نہ کسی پریشانی میں کوئی نہ کوئی شکار ہوگا۔ آپ کو ان کی پریشانی کو دور کرنا اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا نا، آپ کے بغل میں کوئی بیمار ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، آپ کے گھر میں کوئی فاقہ ہے، فاقے سے زندگی گزار رہا ہے، آپ نے اسے نہیں دیکھا، آپ کے تعلقات اس سے بنیں گے نہیں، بگڑ جائیں گے، آپ کو دیکھنے کا وعدہ نہیں کرے گا وہ۔ ایک وقت پوچھنے نہیں آیا مجھے، ایک حدیث میں سنا ہوں، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ حدیث کو سنیے، اللہ تعالیٰ کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں، تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے، میں کیسے تیری عیادت کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں فلاں میرا بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، تو اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو وہاں تو مجھے پا لیتا، لیکن تو عیادت کرنے نہیں گیا۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ، خصوصی طور پر مسجد میں آنے والے لوگ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھائی مصلی ہے، 2-3 دن تک نہیں آیا، 3-4 دنوں تک نہیں آیا، ہمیں ہوش بھی نہیں رہتی کہ آخر کیا بات ہے، فلاں نمازی مسجد میں آتا تھا کیوں نہیں آ رہا ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے آخر کیا معاملہ ہے، بیمار اس کے گھر جائیے، عیادت کیجیے جا کر کے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے سے، اگر تو اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، تو تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کو کھلانے والا ہے، تجھے بھوک کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے تو وہاں پر پاتا، تو مجھے وہاں پر پا لیتا، اس کے پاس مجھے پاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم کے بیٹے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلائی۔ بندہ کہے، اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تجھ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے۔ اللہ کہے گا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی پریشانی میں کام آنا، اس کے پریشانی کے وقت میں، اس کے دکھ کے وقت میں، اس کی مصیبت کے وقت میں اس کے کام آنا، اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، دراصل آپ نے اسلامی اخوت کو تار تار کر دیا۔
اگر آپ کسی کی پریشانی میں کام ہی نہیں آئے گا، کون آپ کو پوچھے گا؟ کون آپ سے ملنے کی کوشش کرے گا؟ کسی کے پاس جائیں یا حق کی دعوت لے کر، دین کی دعوت لے کر بھگا دے گا آپ کو، جائیے 10 دن سے میں بیمار پڑا ہوں، گھر میں 1 روپے کی دوا لانے کی مجھے توفیق نہیں ہے مجھے، اور آپ مجھے لمبی چوڑی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا پریکٹیکل ہو جائیے میرے بھائیو، پریکٹیکل ہو جائیے۔ آئیے سماج کے اندر، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ابھی چھوڑ دیجئے کون کیا ہے کون نہیں ہے، آپ غور کیجئے کس کے گھر میں اناج نہیں ہے، کس کے گھر میں پریشانی ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، ان کے گھروں تک پہنچیے، ان کی پریشانی کو سنیے، ان کے پریشانی کو دور کیجئے، نہیں ہے تو پریشانی کو سنیے، کم سے کم ان کو تسلی دیجئے جا کر کے کہ اللہ پر امید رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے آپ کو نکال دے گا۔ میرے بھائیوں، اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے اس عمل کو بھی کرنا ضروری ہے کہ مسلمان کسی کی پریشانی میں کام آئے۔ اسی طریقے سے اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے آپس میں جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم کسی کو جانتے ہیں، کوئی ہم کو جانتا ہے، ہم بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے بعض عیوب کو ہم جانتے ہیں، بعض عیوب کو، بعض عیب کو، بعض نقص کو، بعض کمی کو ہم جانتے ہیں، ایسی چیزیں جو پوشیدہ ہے اس کے ذات کے تعلق سے اور اسی کے ذات تک پوشیدہ، لیکن آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، آپ کو اس بات کا علم، اس کے عیب کا پتہ آپ کو چل گیا ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بحیثیت مسلمان ہونا یہ چاہیے کہ آپ بڑا اشتہار لگا دیتے ہے نا، فیس بک، واٹس ایپ اور تمام سوشل میڈیا پر اس کو پرچار کر دیتے، یہ فلاں بندہ جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، وہ خرابی اس کے ذات تک چھپی ہوئی تھی، آپ کو اس کا علم ہو گیا، آپ نے پوری دنیا میں اس کو شہرت کر دیا، آپ نے استعمال کیا سوشل میڈیا کو، اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ کیا اس سے اسلامی اخوت باقی رہے گا؟ اسلامی اخوت باقی رہے گا اس سے؟ نہیں رہ سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلامی اخوت کو برقرار رکھنے کا بہترین حل یہ ہے، بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیجئے، اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر، اس کے نقص پر، اس کی کمی پر پردہ ڈالیے اور آپ اس کی اصلاح کیجئے، انفرادی طور پر، اکیلے میں، تنہائی میں پکڑ کر اس کی اصلاح کیجئے۔ دیکھ میرے بھائی، فلاں عیب تیرے اندر، فلاں برائی تیرے اندر ہے، مجھے بھی معلوم ہو گیا ہے، ایک اور صاحب کو معلوم ہو گیا ہے تیرے بارے میں، لیکن یہی ہم دو لوگ جانتے ہیں۔ آج بھی تو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ سے یہ کام مت کرنا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کبھی بھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی ایسے بھائی کو پکڑا اور اس کے عیب کو، اس کی نکیر کی، اس کو پوچھا، اس کو بتایا، سمجھایا؟ ایسا نہیں کیا ہم نے، بلکہ ہمارا حال یہ ہے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کے اس خرابی کو، اس کی اس بیماری کو دنیا تک مشہور کیا جائے، یہی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی عیب کو دنیا اور آخرت پوشیدہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے کی عیب کو ٹٹولنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں نظر ڈال لیجئے گا کہ آپ کے اندر کتنی خرابی ہے، کتنی خرابی، کتنی بیماری اور کتنی برائی آپ کے اندر ہے۔ ایک بار ذرا سا اپنے نظر کو ڈال دیجئے گا، ایسے انشاءاللہ آپ کبھی دوسرے کی جانب متوجہ نہیں ہوں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایسے اپنے سر کو اپنے سینے کی جانب، اپنے دل کی جانب جھکانا چھوڑ دیا، ہماری نگاہ دوسرے کی جانب اٹھتی ہے، ہماری انگلیاں دوسرے کی جانب اٹھتی ہے، ہم نے اپنے جانب اشارہ نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی بھائی کا کوئی عیب ہے اس کی پردہ پوشی کیجئے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ چند نسخے تھے جو میں نے آج کی خطبہ جمعہ میں نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی، کبھی موقع ملا، اسلامی اخوت کو بگاڑنے کے لیے جو چیزیں ہیں، جن چیزوں سے اسلامی اخوت کو نقصان پہنچتا ہے،
اسلامی اخوت کو برباد کر دینے والی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی میں آپ کے سامنے باتیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے درمیان اخوت و محبت کا رشتہ پیدا فرما دے، الہ العالمین ہمارے آپسی تنازع کو، ہمارے آپسی اختلافات کو، آپسی رنجش کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور ہم سبوں کے اللہ باہم شیر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم میں جو بیمار اور شفا عطا فرما، الہی ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کو سہولیات بھی فراہم فرما۔ الہی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو۔ ایک خاتون سخت دلیل ہے، ابھی حافظ صاحب بیان کر رہے تھے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور دیگر تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے جو مرد عورت بوڑھے بچے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سبوں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد